बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया के लोगों का जो इलेक्ट्रिक से आए हैं और प्रिंट मीडिया से सबका मैं मशकूर हूँ कि बड़े शार्ट नोटिस में सब दोस्त तशरीफ लेके आए हैं। आज मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक हंगामी सूरत हाल है इस ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग की वजह से, जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तानी इंतहाई खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनके पास खाने पीने के लिए सब कुछ मौजूद है और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी भी मौजूद है, यानी कि दोनों फूड सिक्योरिटी भी है और बॉर्डर सिक्योरिटी भी है। इस लिहाज से हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हमारा शुमार होता है पाकिस्तान का इस वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। ज़राअत के लिए तमाम वसाइल दिए हैं, हिफाजत के लिए हमें पाक अफवाज दी है, इसलिए हम पुरसकून नींद सो रहे हैं। अब हमें देखना ये चाहिए कि इन हालात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी कामयाब रही है इस जंग में, कि अपने मुल्क को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने दिया, बल्कि पूरी दुनिया में एक डंका बज रहा है पाकिस्तान की इस खारजा पॉलिसी का, कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, जो मफामत का किरदार अदा करने की कोशिश की है या कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है। अब हमारे दाखिली मामला आ जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो फूड सिक्योरिटी है, ज़राअत है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस तरफ कि अब तक तो हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन अब देखना यह है कि बाकी ममालिक की क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनली क्या सूरत हाल है, उससे क्या हो सकता है। तमाम खलीजी ममालिक में इस वक्त बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं, तो जब प्रेशर पड़ना है तो उस वक्त ये सारा प्रेशर पाकिस्तान पे भी आना है। इसलिए हमें आगे की सोचनी चाहिए, ज़राअत को तरजीहात पे लाना चाहिए, बल्कि इस मुल्क में फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। ज़राअत इस मुल्क में उसी वक्त तरक्की कर सकती है, हम खुद भी खुद कफील हो सकते हैं और दूसरे ममालिक को खिला भी सकते हैं, अगर पाकिस्तान में ज़राअत के कारोबार को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जाए, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, मार्केटिंग मैकेनिज्म को सही किया जाए, पैदावारी लागत को कम किया जाए। इन हालात में आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त इंटरनेशनली यूरिया का जो रेट है वो 13,700 रुपये हो चुका है। डीएपी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी जो पोटाश की खादें हैं उनका रेट, बाकी ज़रूरी जो मशीनरी है, डीजल, हर चीज़ की हमारी पैदावारी लागत बढ़ गई है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इन जंगी हालात में ज़राअत को इतनी तरजीह तो ज़रूर दें कि उसके काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत 7-25% प्रॉफिट के साथ उसको मिल सके, तभी जाके ये जो आबादी का एक तूफान आ रहा है हमारे मुल्क में, हर साल 2.6 आबादी बढ़ा रहे हैं, परसेंट आबादी बढ़ा रहे हैं, यानी कि 50 से 55 लाख हमारी हर साल आबादी बढ़ रही है। यानी कि इस मुल्क में एक दूसरे मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमने खुराक का बंदोबस्त करना है और उसके साथ साथ हमने साथ वाले ममालिक के खुराक का भी बंदोबस्त करना है। जिस हिसाब से हमारी पैदावारी लागत बढ़ रही है, उस हिसाब से इस वक्त काश्तकार को जो फसलों की प्राइस मिल रही है वो मवाजना नहीं हो रहा है। इस वक्त काश्तकार टोटली नुकसान में है, चाहे पिछले 2 सालों में गंदम के काश्तकार को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ, सब्जी के काश्तकार को, फ्रूट के काश्तकार को, तमाम काश्तकार ने जितनी भी फसलें की काश की हैं उसमें काश्तकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आलू की फसल आपके सामने है कि आलू की उसकी हार्वेस्टिंग कास्ट उसको नहीं मिल रही, गोभी की फसल आपके सामने है, मटर की फसल आपके सामने है, मक्की की फसल, आपके तमाम फसलों में काश्तकार को नुकसान हुआ है। अब इन हालात में हमें यह देखना चाहिए कि हम इस मुल्क की ज़राअत को कैसे सहारा दे सकते हैं, क्योंकि ज़राअत ने ही इस मुल्क की मईशत को सहारा देना है। ये मुल्क अगर चल रहा है आज, एक ही वजह है, वो ज़राअत है। आपके पास ज़राअत के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ज़राअत इस वक्त वेंटिलेटर पे है, अकेला काश्तकार कुछ नहीं कर सकता। मैं आज हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ, अपोजिशन से गुजारिश करता हूँ कि आए मिल बैठे, हम किसान आपके साथ मिल बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हम अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। आज इस पाकिस्तान की वजह से हमारी इज्जत भी है, हमारी रिस्पेक्ट भी है, हमें सुकून भी है। ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बहुत कुर्बानियां दे के बनाया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां देके बनाया, लेकिन हमें जो करना चाहिए था, जिस विल से काम करना चाहिए था, उस हिसाब से हम अपना काम नहीं कर रहे। कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे नजर जो आ रहा है कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। हमारे पास इतने डॉलर नहीं है, इतनी फॉरेन करेंसी नहीं है कि हम बाहर से परचेज कर सके। हमें अपने मुल्क की पैदावार बढ़ानी होगी, लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम इस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे। जिस मुल्क में खादों के प्लांट बंद हो जाएं, खाद के बगैर फसलें नहीं हो सकती, तो उसके लिए खाद इंतहाई जरूरी है। चाहिए हुकूमत को यह था कि आईपीपीज को गैस देने की बजाय फर्टिलाइजर प्लांट को गैस देते, फर्टिलाइजर प्लांट चलते रहते,
آپ سب کے سامنے ہے کہ 2 سال پہلے پلانٹ بند ہوئے تو اس کا ریزلٹ کیا ملا کہ کاشتکار نے اصل ریٹ سے 150 ارب روپیہ زیادہ ادا کیا صرف یوریا کھاد کی مد میں، صرف یوریا کی مد میں 2,000 روپے بلیک ہوئی۔ اگر اب بھی یہ بند رہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہم فوڈ سیکورٹی پہ وہ گرفت کر سکیں گے، وہ اپنا کنٹرول کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فصل کو بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنا ہے، اس کو خوراک دینی ہے۔ ڈیزل کا ریٹ لے لیں، اگر اسی حساب سے اگر ریٹ کم نہیں ہو سکتے، اسی حساب سے ہماری فصلوں کا ریٹ بنایا جائے۔ آج گندم کی فصل بالکل تیار ہے، آنے کے قریب ہے، لیکن کاشتکار تو پریشان ہے اس وقت کہ اسے واضح پالیسی نہیں مل رہی اس وقت تک۔ جب اس کا 3500 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا، اس کے انڈیکیٹر پرائس، اس وقت ڈیزل کا ریٹ کو 240 250 روپے تھا، آج 335 روپے ریٹ ہے، جو اور بھی بڑھنے کا چانس ہے۔ کیا اسی حساب سے اس کی گندم میں اس کو ریلیف ملے گا کاشتکار کو؟ لیکن میں دکھ کے ساتھ کہوں گا، حکومت ایک کریڈٹ لے رہی ہے، رمضان شریف میں ہم نے سستی چیزیں دی، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں وہ سارا کریڈٹ اس غریب کاشتکار کو جاتا ہے جس نے اپنا نقصان برداشت کیا۔ یہ ٹوٹل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ٹوٹل کاشتکار کو جاتا ہے، لیکن کاشتکار کا کہیں نام ہی نہیں لیا جاتا۔ جو اس ملک کی اصل خدمت کر رہا ہے اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ لیکن آج ان حالات میں ہم کاشتکار اپنے گلے شکوے چھوڑ کے، سب چیزیں چھوڑ کے، ہم حکومت سے، اپوزیشن سے، ریاست سے، سب سے گزارش کرتے ہیں، آئے مل بیٹھے، آئے فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کریں۔ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے۔ جو چیزیں ہم انپوٹس کے لیے استعمال، وہ ٹریکٹر ہے، ٹریکٹر میں ڈالنے والی بیٹری ہے، اس میں ڈالنے والا ڈیزل ہے، موبلائل ہے، بیج ہے، پیسٹیسائڈ ہے، تمام قسم کی تھریشر ہے، ہارویسٹر، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے، کئی 100 گنا بڑھ گئے۔ لیکن کاشتکار کی ہر چیز کا ریٹ دن بدن نیچے آیا کہ 4000 والی گندم ہم نے 2000 میں بیچی، 100 روپے کلو مٹر بیچنے والا ہم نے 5 روپے کلو بیچا، 100 روپے کلو آلو بکنے والا ہم نے 5 روپے کلو بیچا۔ ہر چیز کا ریٹ، کپاس جو آج سے 10 سال پہلے 10 سے 12 ہزار روپے من تھی، ہم نے پچھلے سال 6000 روپے من بیچی، ہر چیز کا ریٹ۔ لیکن حکومت نے ہماری اشکشوئی نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی، ہماری پیداواری لاگت دیکھتی۔ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ صرف ہماری پیداواری لاگت نکال کے ساتھ 25% پرافٹ کے ساتھ ہمیں ریٹ بنا کے دیا جائے، جو انٹرنیشنل تھم رول ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بجلی کا ریٹ ہمارا 5 روپے 35 پیسے تھا، 1 یونٹ 1 ریٹ، آج سے 4 سال پہلے، آج وہ 50 روپے یونٹ ہے۔ کیا ہماری کسی چیز کا ریٹ بڑھا ہے؟ کیا ہماری کسی جنس کا کوئی ریٹ بتا دے جس کا ریٹ بڑھا ہو؟ ہمارا ریٹ، ہماری جنسوں کے ریٹ دن بدن کم آیا ہے۔ آپ یقین کر لیں، میں کاشتکار کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، میں اس کی تکلیف کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا کہ جب وہ اپنی فصل منڈی میں بیچنے جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے جذبات اس وقت کیا ہوتے ہیں۔ آج ہم عہد کرتے ہیں، ہم کاشتکار اس ملک کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم 24 گھنٹے کام کریں گے، سال کے 365 دن کام کریں گے، اس کی ملک کی ترقی میں ہر قسم کی کاوش کریں گے۔ لیکن یہ ملک، اس ملک کی 25 کروڑ عوام بھی اس کاشتکار کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ پوری 25 کروڑ عوام جو صبح دوپہر شام کو کھاتی ہے وہ اس کاشتکار کا اگایا ہوا ہے۔ کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس زراعت سے، لائف سٹاک سے ہم تقریباً 25 سے 28 ہزار ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ زیرو۔ پوری دنیا میں کپاس جو کاشت ہوتی ہے، کاشتکار کو اس پہ سبسڈی دی جاتی ہے، پوری دنیا میں۔ پاکستانی کاشتکار کے اوپر 18% کپاس کے کاشتکار کے اوپر جی ایس ٹی ہے۔ اب کاشتکار جو کپاس کاشت کر کے بیٹھا ہے، اسے بھی نیند نہیں آتی کہ کیا میں اس پہ اوپر انویسٹمنٹ کروں یا نہ کروں، اس کے اوپر پیسٹیسائڈ کا، فرٹیلائزر کے جو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ یہ نقصان اس ملک کا ہے، اکیلے کاشتکار کا نہیں ہے۔ $4 بلین کے ہمارے چاول کی ایکسپورٹ تھی، وہ $1.8 بلین پہ آ گئی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دے دیے۔ 92 میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا 1,10,00,000 تھا۔ آج ہمارا دشمن ملک 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہم کیا 50 لاکھ پہ آ گئے۔ کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ تمام زراعت واحد وہ سبجیکٹ ہے جس پہ اگر آج ہم سوچ لیں، آج محنت شروع کر دیں، آج اس کو ترجیحات میں شامل کر دیں، آج زرعی ایمرجنسی نافذ کر دیں، آج کاشتکار کو تمام وسائل دے دیں، خدا کی قسم ہم 6 مہینے بعد اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھتے ہیں۔ ہم ہر سال کیپیسٹی چارج 2200 ارب روپے ادا کرتے ہیں، کس بجلی کا بل؟ جو ہم نے بجلی جلائی نہیں ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، جس حساب سے ہم آبادی بڑھا رہے ہیں، جو دنیا کے حالات بن گئے ہیں، اب ہمیں باہر سے کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اب ہمیں چاہیے ہم اپنے چولستان کو آباد کریں، ہم سندھ میں غیر آباد رقبے کو آباد کریں، ہم بلوچستان کو آباد کریں، ہم وہاں پہ نہریں بنائیں، اور جو لوگ آ کے جنہوں نے نہروں کی مخالفت کی ہے
میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی کہلانے کے حقدار ہیں اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے یہ خوراک جو پنجاب کس کے لیے پیدا کرتا ہے. پنجاب پاکستان کے لیے پیدا کرتا ہے, نہ کہ صرف پنجاب کے لیے پیدا کرتا ہے. ساری گندم پنجاب میں ہوتی ہے, 80% گندم پنجاب میں ہوتی ہے, اور پنجاب ہی سندھ کو دیتا ہے, بلوچستان کو دیتا ہے, KPK کو دیتا ہے. پنجاب کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ پنجاب کے خلاف کوئی آواز اٹھائے. پنجاب میں اگر نہریں بن رہی ہو تو اس کی مخالفت کی جائے. آج دنیا کے حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. اب جہاز رانی نہیں ہو رہی ہے اس وقت, آگے بھی پتہ نہیں کیا ہو. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ پوری دنیا میں حالات بہتر ہوں, خصوصاً ہماری امت مسلمہ کے لیے حالات بہتر ہوں. میں حکومت سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ زراعت کو ترجیحات میں شامل کریں, زراعت کو ترجیحات میں شامل کریں, زراعت کو ترجیحات میں شامل کریں. ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھائیں, ایک تھنک ٹینک بنائیں. یہ زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو مت توڑو. یہ زراعت ہوگی تو پاکستان ہوگا. پاکستان اسی زراعت کی وجہ سے چل رہا ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, جب بھی اس ملک میں مشکل وقت آیا اس زراعت نے سہارا دیا. ابھی اس جنگ میں الحمدللہ پاکستان کے پاس سفیشینٹ خوراک موجود ہے, اور اگلی فصل ہماری تیار کھڑی ہے. لیکن اگلے ہم 2 سال ہم نے نقصان برداشت کیا ہے. 2 سال 2200 ارب روپے خدا کی قسم صرف گندم میں ہم نے نقصان کیا ہے. ہمیں اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا ہے. اب خدا کے لیے ہمیں بہتر ریٹ دو تاکہ ہم اگلی فصلوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکیں. ہمیں کھاد مہیا کرو, ہمیں کھاد پہ سبسڈی دو. آج دنیا کیا کرتی ہے, فی من پھٹی کے اوپر سبسڈی دیتی ہے کاشتکار کو. ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کم از کم 3 سے 4 ہزار روپے فی من کپاس کے اوپر سبسڈی دی جائے کاشتکار کو, پھر ریوائول آف کاٹن ہوگی پاکستان میں. اس وقت لازمی ہے کہ ہمیں فاسفورس کھادوں کے اوپر کم از کم 4,000 روپے سبسڈی دی جائے. اور جو پلانٹ بند پڑے ان پلانٹوں کو فوری طور پہ آج ہی چلنا چاہیے ان کو, کیونکہ یہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, یہ انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے. یہ اس وقت اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا تبھی ہے. میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے, لیکن یہ دانے اگانے کے لیے, یہ گندم اگانے کے لیے بیلنس یوز آف فرٹیلائزر چاہیے. ہم پاکستان میں تو پہلے ہی آلریڈی بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کرتے. ہماری کھادوں کا استعمال تناسب کے ساتھ نہیں ہے. وجہ ان کی پرائسز, ریٹ. اب آپ یہ دیکھیں فرق کیا ہے. ایک ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو یوریا مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی, ہمیں مل رہی ہے 4400 روپے کی. اس کو ڈی اے پی پاکستانی روپیز میں 4000 کی مل رہی ہے, ہمیں مل رہی ہے 14 سے 15,000 روپے کی. پیسٹیسائڈ سبسڈی, ڈیزل سبسڈی پہ, ہمیں کسی چیز پہ ایگریکلچر پہ سبسڈی نہیں ہے. پوری دنیا میں زراعت سبسڈائز سبجیکٹ ہے. یہ خوراک کا مسئلہ ہے, ہر شخص کی ڈیمانڈ ہے. ہر شخص نے, وہ امیر ہے, غریب ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, کوئی بھی ہے, اس نے خوراک تو کھانی ہے. میرے اللہ نے اس تک رزق پہنچانا ہے. اس غریب کاشتکار کے تھرو پہنچانا ہے. لیکن اب یہ غریب کاشتکار ٹوٹلی وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ غریب کاشتکار اس وقت بہت پریشان ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, اگر موت حرام نہ ہوتی تو یہ جو آلو والا واقعہ ہوا یا پچھلے سال گندم کا واقعہ, پاکستان میں کئی کاشتکار خودکشی کر چکے ہوتے. لیکن ایک ہی وجہ ہے کہ یہ مسلمان ہے, خودکشی مسلمانوں میں حرام ہے. اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں توفیق دیں, ہمیں طاقت دیں, ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکیں. خدا نہ خواستہ یہ جو باہر حالات بن گئے ہیں کہ 13,700 کی یوریا ہو گئی ہے, اگر اپنے پلانٹ بند رکھے باہر سے منگوانی پڑی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ 10,000 روپے فی بیگ پر سبسڈی دے سکیں گے؟ یہ 13,700 سے لے کے آج کا ریٹ 14,700 روپے تک ہے. یہ ریٹ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. باقی دنیا تو اپنے ملک میں سبسڈی دے رہی ہے کہ دنیا میں جو مرضی ریٹ چلا جائے, وہ 20,000 کی خرید کے بھی اپنے کاشتکار کو 800 روپے کی دے گے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھا نہیں جا رہا, کیونکہ اس وقت یہ کسان ہی ہے جو اس ملک کو چلائے گا. یہ کسان ہے. صرف آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ کی جو ساری ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. آج بھی جو ٹوٹل آپ کی ایکسپورٹ ہے اس میں کتنے پرسنٹ زراعت ہے؟ 80 سے 90% زراعت ہے آپ کی. آپ انڈسٹری میں آگے نہیں جا سکے, آپ IT میں آگے نہیں جا سکے, آپ باقی چیزوں میں آگے نہیں جا سکے. ایک زراعت ہی تو ہے. یہ کاشتکار, یہ دل جلا ہے اس وقت, اس کا ساتھ دو. یہ کاشتکار محب وطن ہے. یہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اولاد ادھر, جداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, ایمان ادھر, قبرستان اس کا ادھر, اس کی سیر و سیاحت پاکستان میں ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں.
ہم اپنی پاک افواج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے پاس فوج تھی اور زراعت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم خوشحال ہیں. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ قدرت نے ہمیں ان دو نعمتوں سے نوازا ہے کہ پاک افواج ہی ہمارے پاس ہے, زراعت بھی ہمارے پاس ہے. دشمن ہمیں بیلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو ہمارے لیے دو سیکورٹی ہے, نیشنل سیکورٹی, ایک فوڈ سیکورٹی اور ایک بارڈر سیکورٹی ہے. اور فوڈ سیکورٹی کسان, بارڈر سیکورٹی جوان, ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان. تھینک یو.